الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنت کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا۔ اے آخری مصرع تو یہ سارے میرے نعرہ پہ مل کے پڑھ لو نا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، تو نے حسین مرنے کو حاضرین گرامی قدر، میرے نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم بزرگوں، دوستوں، شمع رسالت کے پروانوں، حرم کعبہ کے پاسبانوں، ملت اسلامیہ کے متوالوں، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں آج ایک بار پھر اپنی زندگی کی چند سانسیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام اور پیارے محبوب علیہ السلام کی آل پاک کے ذکر میں گزارنے کی توفیق سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کریں کہ آخری سانس تک اللہ کریم ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت نے اپنے پاک اور مقدس کلام میں ارشاد فرمایا سورہ شورى کے اندر، جس کا میں نے ایک جز تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں کلمہ پڑھایا ہے تمہیں کفر کی دلدل سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لایا ہوں، تمہیں کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی دکھائی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکلیفیں جھیل کر تم سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا ہے، تو اے محبوب انہیں فرمائیے کہ ان تمام چیزوں کے بدلے میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں مانگتا کہ میں نے تم پہ اتنا احسان کیا ہے تو اب اس کے بدلے میں مجھے یہ دو، اس کے بدلے میں مجھے مال دو، کیونکہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، جاہ و جلال کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے اور لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ کہیں کہ یا رسول اللہ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم بدلہ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا پھر اے محبوب انہیں کہہ دیجئے گا کہ اگر تم نے کچھ دینا ہے تو بس ایک چیز مجھے چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چاہیے؟ حضور نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے قرابت دار ہیں، آسان لفظوں میں کہہ دو کہ جو میری اہل بیت ہیں ان کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ محبت نہیں بلکہ محبت کا بھی اعلیٰ درجہ ہے، مودت کرنی ہے۔ محبت جو ہے نا، محبت انسان کو نہ ملے تو محبت کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن مودت ایسا جذبہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بندے کو یا کسی چیز کو مودت ہو جائے تو مودت اس جذبے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ جدا ہو جائیں تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ کہ مثال کے طور پہ جس طرح مچھلی ہے نا، مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت ہے، کہ جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو چند لمحے بعد ہی مچھلی مر جاتی ہے، کیونکہ وہ پانی کے ساتھ محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ انہیں فرمائیے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم نے میری اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ ان سے مودت کرنی ہے، کہ اگر تمہارے سینوں سے مودت اہل بیت نکل گئی تو تم دنیا میں بھی مردہ ہو جاؤ گے، تمہارا ضمیر بھی مردہ ہو جائے گا، تمہارا جسم بھی مردہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ اگر مودت اہل بیت دل سے نکل گئی تو تمہارا ایمان بھی مردہ ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے بعد جو اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت ہے نا، وہ ہر ایمان والے پر فرض ہے، لازم ہے، کہ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو گیا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن اگر دل میں بغض اہل بیت ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ کے پیارے حبیب کی اہل بیت کے ساتھ بغض دل میں رکھتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا ایمان بھی قبول نہیں، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کے حج بھی قبول نہیں۔ آپ کہیں گے کہ شاید میں اپنے سے بات کر رہا ہوں، نہیں، اور میں آپ کو نبی کا فرمان سناتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیے ذرا، کہ میں نے جو بات کی ہے نا، کہ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج و زکوٰۃ ادا کرے، لیکن دل میں نبی کی آن کا بغض ہے، کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، کبھی بھی نبی کی محبت نصیب نہیں ہوگی، کبھی بھی جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو نمازیں قبول نہیں ہوگی، جب اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا تو روزے قبول نہیں ہوں گے، حج و زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کی عبادت قبول کرے تو اللہ کے پیارے حبیب کی آل سے محبت کرنی پڑے گی۔ حدیث سنیے جی، پہلی حدیث مبارکہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں،
یعنی حسنین کریمین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے، بولے دونوں میرے شہزادے ہیں، میری بیٹی کے شہزادے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت کر۔ اچھی طرح سوال اللہ کو نا۔ اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، میری بیٹی کے شہزادے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو بندہ بھی ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ اب پتہ کیا چلا کہ شہزادوں کی محبت ایسی محبت ہے کہ جب تم شہزادوں سے محبت کرو گے اللہ کے نبی کی بھی محبت ملے گی، جب تم حسنین کریمین سے محبت کرو گے تو خود اللہ کی بھی محبت تمہیں ملے گی، اللہ کی بھی محبت ملے گی۔ اور جب تک اللہ کی محبت نہیں ملے گی نمازیں پڑھتے رہو، محراب ڈال لو ماتھوں پہ، سجدے طویل کر کر کے اپنے آپ کو نمازی کہلوا لو، لیکن اگر دل میں بغض اہل بیت ہے اور ابھی تک بھی تم اسی سوچ وچار میں ہو کہ یزید پہ لعنت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ابھی تک بھی اگر تم اسی سوچ میں ہو تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے حسنین کریمین سے محبت نہیں کرے گا نہ تو ان سے میری محبت ملے گی اور نہ میرے رب کی محبت ملے گی۔ اب پتہ کیا چلا کہ یہ محبت کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے۔ ایمان کی کیا ہے؟ جان، کہ تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک آپ حسنین کریمین سے محبت و مودت نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائے۔ سنیے گا، میں نے جو بات ابھی کی ہے کہ تم نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج و زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر دل میں بغض اہل بیت ہے تو اللہ کا قرب کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائے جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ سبحان اللہ ضرور چیز۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت جو ہے وہ ایمان نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے۔ جب تک یہ محبت تمہارے دل میں نہیں ہے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت حقیقت میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت رکھنا ہے۔ توجہ، حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 148 شروع میں ہی ہے، 148 حدیث مبارکہ ہے۔ توجہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے در حقیقت میں محمد سے بغض رکھا۔ اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ نبی کا فرمان ہے اور سیاستہ کی معتبر کتب کی حدیث ہے کہ ان کی محبت نبی کی محبت ہے اور ان کے ساتھ بغض نبی کے ساتھ بغض ہے۔ اور اگر کوئی دل میں ان کا بغض رکھے تو گویا وہ اپنے نبی سے بغض رکھ رہا ہے۔ تو جب نبی کا بغض دل میں ہوگا تو کیا عبادتیں قبول ہوگی؟ بھائی نمازیں قبول ہوگی؟ جنہوں نے نماز دی ہمیں جب انہی کا بغض دل میں ہو تو نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مرو عزت شہر بطحہ پر، مجھے قسم خدا کی میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ کامل ایمان تب ہوگا کہ جب نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی آل کے ساتھ سچی اور پکی محبت ہو، تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔
مثال دے رہا ہوں کہ اب جیسے میں خطبہ دے رہا ہوں جمعے کا، علماء کرام فرماتے ہیں اور روایتوں کے اندر بھی آتا ہے کہ جب امام جمعے کے خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھ جائے تو اب تمہیں خاموشی سے اس خطبے کو سننا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے اس کے کھاتے میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے کھاتے میں گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، پھر اسی طرح مینڈے کی قربانی، پھر اسی طرح ترتیب وار اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب منبر پہ جو خطبہ دینے والا ہے خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب جتنے بھی آئیں گے انہیں صرف جمعے کا ثواب کو ملے گا، یہ نہیں کہ انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ جب امام منبر پہ بیٹھ جائے تو اب آپ نے سنتے بھی نہیں پڑھنی، سنتے بعد میں پڑھنی ہے، جب ٹائم دیا جائے گا سنتوں کا تب پڑھنی ہے۔ امام جب منبر پہ بیٹھے تو اب سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا ہے، اور کوئی چیز نہیں کرنی۔ اب یہ میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہر مسجد میں امام خطبہ دے رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ذرا تصور میں لائیے یہ منبر کس کا ہے، یہ منبر کس کا ہے، یہ خطبہ کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے لال، حسنین کریمین کے نانا جان، ہم سب کے تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منبر ہے۔ اگر میں خطبہ دینے بیٹھ جاؤں تو ضروری ہے کہ آپ بھی بیٹھ جائیں، اب کوئی حرکت نہیں کرنی۔ تو ذرا سوچئے جب اللہ کے محبوب منبر پہ بیٹھتے ہوں گے تو تب کیفیت کیا ہوگی؟ صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب حضور منبر پہ بیٹھتے صحابہ اس قدر ساکن ہو جاتے، یوں لگتا جیسے بے جان چیزیں پڑی ہے، جیسے بے جان چیزیں پڑی ہیں، کہ حضور کی بارگاہ میں اس قدر دل جمی سے بیٹھتے کہ صحابہ کے سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ جاتے بے جان سمجھ کر۔ ذرا تصور میں لائیے خطبے کی اہمیت کیا ہے کہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک جمعے پہ ہم مسجد نبوی پہ بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ سن رہے تھے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک مصطفیٰ کریم منبر سے نیچے اتر گئے۔ خطبہ ختم نہیں ہوا، توجہ رکھیے گا، خطبہ ختم نہیں ہوا، خطبے کے دوران حضرت بریدہ فرماتے ہیں حضور منبر سے نیچے اترے، منبر سے نیچے اترے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نیچے اترے اور صفوں کو پھلانگتے ہوئے پیچھے چلے گئے۔ خطبہ جاری ہے، اور خطبے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو اب آپ نے سنتے بھی نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی، خطبہ سننا ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اتر گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے چلے گئے، مسجد نبوی کے صحن میں پہنچ گئے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور کے ایک بازو پہ حضرت حسن تشریف فرما ہے، ایک بازو پہ حضرت حسین تشریف فرما ہے۔ آپ نے دونوں شہزادوں کو ایسے اٹھایا جی، جس طرح نانا یا دادا اپنے نواسوں اور پوتوں کو اٹھاتا ہے نا، ایک ہی جتنے دونوں ہو تو ایک کو ادھر اٹھا لیا، ایک کو ادھر اٹھا لیا۔ ابھی بچپن کا زمانہ ہے، سرخ رنگ کے داڑھی دار جوڑے حسنین کریمین نے پہنے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ایک شہزادے کو ادھر اٹھایا، دوسرے کو ادھر اٹھایا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس خطبے کو نبی نے چھوڑ دیا جس خطبے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تم نے سکون سے خطبہ سننا ہے۔ میرے آقا دونوں شہزادوں کو لے کر منبر پہ آ گئے، منبر پہ بیٹھ گئے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اے میرے صحابہ میں خطبہ دے رہا تھا، میں نے دیکھا میرے شہزادے اپنے گھر سے نکلے ہیں، مسجد کا سین ہموار نہیں ہے، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا،
میں نے وہ خطبہ چھوڑ دیا جس خطبے کی اتنی اہمیت ہے۔ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں سن لو، خطبے کی جتنی بھی اہمیت ہو لیکن میرے حسنین سے زیادہ نہیں ہے، میرے شہزادوں سے زیادہ نہیں ہے۔ خطبے کی جتنی بھی اہمیت ہو لیکن میری فاطمہ کے بیٹوں سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، حسنین کریمین کو گود میں اٹھا لیا اور منبر پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ لوگوں تمہاری نمازیں بھی کب قبول ہے، تمہارے خطبے بھی کب قبول ہے، جب تمہارے دل میں میرے حسنین کی محبت کی شمع روشن ہو جائے گی، تب تک تمہاری نمازیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ محبت اہل بیت اپنے دل میں بٹھاؤ، ایسے نہیں، بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب انہیں فرماؤ کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اگر کچھ دینا ہے نا تو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے محبت و مودت رکھنا، میرے حسین میرے حسن سے محبت کرنا، میرے حسین سے محبت کرنا، یہ تو خطبہ ہے نا۔ اب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کس کے لیے ہے؟ بولے بھائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم سب اللہ کے لیے آئے ہیں نا، نہ آپ میرے لیے آئے ہیں نہ میں آپ کے لیے آیا ہوں، ہم سب کس کے لیے آئے ہیں؟ اپنے اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہے، باقی جتنے بھی ارکان ہیں وہ ایک دن میں نہیں، کوئی سال میں ہے، کوئی زندگی میں ایک بار ہے، جیسے حج ہے، زکوٰۃ سال میں ہے، روزے سال بعد ہے، لیکن نماز ایسا رکن ہے جو ایک دن میں 5 مرتبہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے آتا ہے نماز میں کھڑا ہو گیا، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کا ہر رکن اعلیٰ ہے، لیکن تمام ارکان نماز میں سے جو سب سے اعلیٰ رکن ہے نا وہ سجدہ ہے۔ کون سا ہے؟ سجدہ۔ اس لیے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ سجدہ ضرور کرتا ہے، جسے توفیق ملتی ہے نا وہ سجدہ ضرور کرتا ہے۔ اس لیے مقصد کہا کرتا ہوں کہ جو اس پوزیشن میں ہے نا کہ سجدہ زمین پر کرے تو وہ ضرور زمین پر ہی کرے، وہ ضرور سجدہ زمین پر کرے، کیونکہ سجدے کی بڑی اہمیت ہے۔ چھوٹا موٹا آپ کو نقص لگ جائے یا بیماری لگ جائے تو کرسی پہ نہ بیٹھ جایا کرے، بلکہ سجدے کی اتنی اہمیت ہے کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نا تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، مولا میں سب سے کم تر ہوں، یعنی اپنی جبین کو زمین پہ رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو پاک بھی ہے اور سب سے بلند بھی ہے۔ تو سب سے اعلیٰ رکن نماز کا کون سا ہے بھائی؟ سجدہ۔ بولیے کون سا ہے؟ سجدہ۔ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، اللہ کے نبی نماز میں سجدے میں ہیں، پیچھے صحابہ کرام کی صفیں ہیں، ادھر حجرہ فاطمہ سے حضرت حسین نکلتے ہیں، حضرت حسین چلتے چلتے جب دیکھا نا نانا سجدے میں ہے، میرے حسین کندھوں پہ آ کے سوار ہو گئے، سجدے میں کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ اب مصطفیٰ سجدے میں ہے، مصطفیٰ سجدے میں ہے۔ اب ذرا یہاں سوچ کے بتائیے گا جب حسین میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہوں گے تو کیا میرے آقا کے ذہن کے اندر حسین کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ آیا ہوگا کہ نہیں بھائی؟ بولے تو صحیح، آیا ہوگا کہ نہیں؟ بندہ سجدے میں ہو، بچہ کندھوں پہ آ جائے تو خیال نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ کندھوں پہ بچہ آ گیا ہے، بیٹا آ گیا ہے، نواسا آ گیا ہے، دوترا آ گیا ہے، پوترا آ گیا ہے، خیال تو آئے گا نا۔ تو کسی روایت سے یہ بتا دے کہ جب حضرت حسین کندھوں پہ سوار ہو گئے، مصطفیٰ کے ذہن میں حسین کا خیال آ گیا تو آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ نے دوبارہ نماز پڑھی۔ کوئی ایسی روایت لا کے مجھے دکھا دے، کوئی ایسی حدیث دکھا دے، کوئی واقعہ دکھا دے، کوئی کسی کا قول ہی دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے نماز توڑ دی کیونکہ حسین کا خیال آ گیا تھا تو نماز ٹوٹ گئی۔ جب غیر خدا کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ تمہارے بقول اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نے کہا نبی کے خیال میں حسین کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ میرے مصطفیٰ کے خیال میں، میرے مصطفیٰ کے ذہن میں میرے حسین کا خیال آ گیا، نماز نہیں ٹوٹی۔ تم کہتے نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدہ طویل کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بار بار اٹھا کے ساتھ دیکھا کہ کیا سجدہ طویل کرنے کو حکم آ گیا ہے یا معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ لیکن جب ہم نے دیکھا تو کندھوں پہ مولا حسین تشریف فرما ہے، حسین تشریف فرما ہے۔
یہاں میرا وجدان کہتا ہے، یہاں میرا وجدان کہتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یہاں میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل نے آ کے کہا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسین آپ کے کندھوں پہ سوار ہے، آپ نے سجدہ طویل کرنا ہے، سر نہیں اٹھانا۔ یہاں کسی شاعر نے کہا کہ جبریل نے پتہ کیسے کہا ہوگا، جبریل نے آ کے کہا ہوگا کہ طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، آخری شعر ہے، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، اے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ کون حسین کہ جس کے لیے نبیوں کا امام اپنا خطبہ چھوڑے، کون حسین جس کے لیے نبیوں کا امام اپنا سجدہ لمبا کرے، اس حسین کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آقا حسین میدان کربلا میں جب گئے تو جانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا حکومت تھی، جاہو جلال تھا، دنیا داری تھی، یا کوئی معاملہ اور تھا؟ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہوگا، ذرا جلدی تشریف لائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے عطا فرمائے۔